السلام علیکم ویورز، ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایسے رائٹس۔ میری آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے شجر سایہ دار۔ بابا پلیز تھوڑا تیز ڈرائیو کر لیں، بہت دیر ہو گئی ہے، سفینہ نے بے چینی کی عالم میں کہا۔ آج اس کی سب سے پیاری سہیلی کے ہاں پارٹی تھی جو میٹرک کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کرنے کی خوشی میں ترتیب دی گئی تھی۔ آصفہ نے اپنی تمام سہیلیوں کو مدعو کیا تھا اور مہمان خصوصی تو گویا اس کی عزیزہ جاں سہیلی سفینہ ہی تھی۔ بڑے بھیا اپنے امتحانات کی تیاری میں مصروف تھے، جبکہ چھوٹے بھیا اپنے دوستوں کے ساتھ پکنک پر گئے ہوئے تھے۔ احمد حسن صاحب کو بھی آفس سے واپسی میں دیر ہو گئی تھی۔ سفینہ کی بے چینی عروج پر تھی کہ کسی طرح اڑ کر آصفہ تک پہنچ جائے۔ فکر نہیں کرو بیٹا، پارٹی ختم ہونے سے پہلے تمہیں پہنچا دوں گا، احمد حسن نے ہنستے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ بابا، آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ میری سب سے بہترین سہیلی ہے اور اسے میرا ہی سب سے زیادہ انتظار ہوگا۔ اتنی دیر ہو گئی ہے، ضرور مجھ سے ناراض ہوگی۔ بیٹا، اگر وہ آپ کی بہترین سہیلی ہے تو آپ کی مجبوری کو سمجھ پائے گی اور بلا وجہ ناراض نہ ہوگی۔ اوہ یا اللہ خیر! احمد حسن نے اچانک بریک لگائی، لیکن گاڑی رکتے رکتے بھی اس بچی سے ٹکرا چکی تھی جو نہ جانے کس خیال کے تحت اپنا ہاتھ چھڑا کر بیچ سڑک میں آ گئی تھی۔ ماں باپ اس کے ساتھ سڑک کے کنارے شاید کسی سواری کے انتظار میں تھے کہ یہ حادثہ ہو گیا۔ احمد حسن فوراً گاڑی سے اترے، بچی کی ٹانگ اور سر سے خون بہہ رہا تھا۔ ماں باپ حواس باختہ تھے، انہوں نے فوری طور پر بچی کو گاڑی میں ڈالا، ماں باپ کو ساتھ بٹھا کر ہسپتال کا رخ کیا۔ سفینہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ اس کی عادت تھی کہ مرضی کے خلاف کوئی کام برداشت نہ ہوتا تھا۔ موقع کی نزاکت کو دیکھے بغیر اسے اس بچی اور اس کے والدین پر شدید غصہ آ رہا تھا جن کی لاپرواہی کی وجہ سے حادثہ ہوا۔ بیت الشفا ہسپتال میں احمد حسن کے دوست ڈاکٹر زریاب بھی ہوتے تھے۔ ڈاکٹر زریاب نے اپنی خصوصی نگرانی میں بچی کو طبی امداد مہیا کی۔ ہیرا کو ہسپتال میں داخل کر لیا گیا۔ اللہ پاک کا کرم ہوا کہ سر پر چوٹ گہری نہ تھی، البتہ ٹانگ کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے پلاسٹر چڑھانا پڑا۔ سفینہ غصے میں بھری بیٹھی تھی۔ ہیرا کے لیے اس کے دل میں غصے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اسے حیرت تھی کہ بابا نے ان لوگوں کی غلطی ہونے کے باوجود انہیں کچھ نہ کہا، بلکہ ہسپتال میں ہر مرحلے پر ساتھ ساتھ رہے۔ ڈاکٹر سے علاج میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھنے کا کہا۔ ہیرا کے والدین کی مالی مدد بھی کی۔ تقریباً 1.5-2 گھنٹے ہسپتال میں ہی گزر گئے تھے۔ احمد حسن تقریباً روزانہ ہی ہیرا کی خیریت دریافت کرتے اور اس کا ذکر گھر میں کرتے۔ سفینہ کو ہیرا کے ذکر سے بھی چڑ ہونے لگی تھی۔ ہیرا سے نفرت اس کے اندر جڑ پکڑ گئی تھی، کیونکہ اسی وجہ سے سفینہ کی پیاری سہیلی کتنے ہی دن اس سے ناراض رہی تھی۔ آج بابا بے حد خوشی سے سفینہ کی والدہ کو بتا رہے تھے کہ ہیرا اپنے قدموں پر چلنے لگی ہے اور اللہ کے کرم سے چلنے میں کوئی نقص بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر سفینہ کو کسی قسم کی خوشی محسوس نہ ہوئی، اور کیوں کر ہوتی جب اس معصوم کی تکلیف پر سفینہ کو کوئی دکھ، غم یا ہمدردی نہ تھی، تو اب اس کی بہتر ہوتی ہوئی حالت پر خوشی کیسے اس کے دل پر دستک دیتی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، گزرتے چلے جانا، کبھی نہ رکنا، نہ لوٹ کر واپس آنا۔ بہت سے غم، خوشیاں، محبتیں، نفرتیں ماضی کا حصہ بن کر ذہن سے محو ہو جاتی ہیں۔ دن مہینوں اور مہینے سالوں کا روپ دھارتے رہے۔ نصیب سے سفینہ کو اللہ پاک نے نیک و صالح مرد کا ساتھ عطا فرمایا۔ طلحہ جیسے دیندار ساتھی کی سنگت سے سفینہ میں بہت سی مثبت تبدیلیاں پیدا ہو گئیں۔ علی، پھر معاویہ اور پھر سکینہ نے گھر کی رونق میں اضافہ کر دیا۔ ماں کے درجے پر پہنچ کر تو گویا سفینہ کے دل کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ اپنی خواہشات کو اولاد کی خاطر قربان کرنا، خوشی خوشی بچوں کا ہر کام کرنا، اپنی نیند، آرام، سکون کی پرواہ نہ کرنا، خود چاہے کتنی ہی تکلیف برداشت کرنی پڑے، اولاد کو ایک انڈا بھی نہ چبھے، یہ سب کیا تھا؟ ایک حسین جذبے کا اثر۔ کبھی فرصت میں غور کرتی تو اللہ پاک کی محبت میں اس کی آنکھیں بھر آتی۔ رب کریم کی کیا زبردست شان ہے جس نے ممتا جیسا خوبصورت رشتہ دنیا میں عطا کیا، اور خود وہ ذات پاک جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والی ذات ہے۔ بندے کی تکلیف پر اس کی محبت کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ انسانی احاطے خیال سے بہت اعلیٰ و ارفع، ہمارے اندازوں سے بھی بہت زیادہ وسیع، بے حد و حساب۔ بچوں کے اسکول میں تعمیراتی کام ہونے کی وجہ سے چھوٹی کلاسوں کو 1 ہفتے کی چھٹیاں دی گئی تھیں۔
علی، معاویہ اور سکینہ کی فرمائش تھی کہ یہ چھٹیاں انہیں نانا ابو کے گھر گزارنی ہیں۔ مما کتنے دن زیادہ گزر گئے ہیں، ہم نانا ابو کے گھر نہیں گئے، ہمیں ان کی خیریت پوچھنے جانا چاہیے نا۔ 2-4 دن وہاں رک بھی جائیں گے، علی معصومیت سے بولا۔ عمار اور یاسر بھی ہمیں بہت یاد آ رہے ہیں۔ معاویہ اپنے ماموں زاد بھائیوں کی یاد میں چہچہا۔ مما اس بار میں بھی نانا ابو کے گھر رکوں گی۔ 5 سالہ سکینہ بھی من بنائی۔ تم لوگوں کو نانا ابو کی فکر ہے یا اپنے کھیل کود کی؟ سفینہ ہنستے ہوئے بولی۔ اور سکینہ تم تو میرے بغیر کہیں جاتی نہیں، وہاں کیسے رکو گی؟ مما وہاں نانی امی ہیں نا، میرا خیال رکھیں گی، مزے مزے کی کہانیاں سنائیں گی، اور مامی جان تو بہت مزے مزے کے کھانے پکاتی ہیں۔ اچھا بچوں، خوب مزے کرنا، آپ کے ابو سے کہہ دوں گی جب ان کی سہولت ہو تو چھوڑ آئیں گے، ضد نہ کرنا، سفینہ نے نصیحت کی۔ طلحہ ایک دن گزرنے کے بعد اگلے دن صبح ہی بچوں کو ان کے نانا ابو کے گھر چھوڑنے چلے گئے۔ سفینہ بھی ساتھ گئی کہ امی ابو سے مل لے گی۔ طلحہ کو دوپہر تک لازمی آفس پہنچنا تھا، ظہر کے بعد ایک ضروری میٹنگ تھی، اس لیے احمد حسن کے اصرار کے باوجود کھانے تک نہ رک سکے۔ اتنے دنوں بعد ابو کی طرف جانا ہوا تھا، کم از کم دوپہر کے کھانے تک تو رک ہی جاتے۔ واپسی پر سفینہ نے شکوہ کیا۔ میں نے صبح تمہیں بتا تو دیا تھا کہ ظہر کی نماز کے بعد ایک اہم میٹنگ ہے، میں زیادہ دیر نہیں ٹھہروں گا۔ یہ تو اللہ پاک کا کرم ہے کہ سر نے صبح کے وقت مجھے آفس چھوڑنے کی اجازت دے دی، اور تمہارا دل چاہ رہا تھا تو 1-2 دن کے لیے تم بھی ابو کے گھر ٹھہر جاتی۔ کیسے ٹھہرتی؟ آپ بازار کا کھانا پسند نہیں کرتے، کھانا پکا کر فریز کر دوں تو گھر کی روٹی کہاں سے آئے گی؟ امی کے گھر تو روٹی پکانے سے کتراتی تھی، اور اب صبح شام چولہا ہوتا ہے، اور میں امی کے گھر فرصت سے دن گزارے ہوئے بھی عرصہ ہو گیا۔ سفینہ نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اسکولوں کی چھٹیوں کا وقت ہو گیا تھا، مختلف سواریوں کے علاوہ بہت سے بچے پیدل اپنے گھروں کی طرف رواں دواں تھے۔ اوہو بھائی، تم نے تو شکایتوں کا دفتر کھول کے رکھ دیا۔ چلو بچوں کی گھر واپسی سے پہلے ایک پورا دن اپنے میکے میں گزار لینا۔ خوش؟ اچانک سامنے 6-7 بچیاں سڑک پار کرتے ہوئے بالکل درمیان میں پہنچ کر بے یقینی کا شکار ہو گئی۔ 3 بچیاں تو تیزی سے سڑک پار کر گئیں، 3-4 واپس پیچھے کی طرف پلٹی، اور ایک بچی جو ان میں شاید سب سے چھوٹی تھی، تقریباً 5 سال کی ہوگی، انجانے خوف کے تحت اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر وہیں بیچ سڑک پر بیٹھ گئی۔ سفینہ کی چیخ نکل گئی، یا الہی خیر، کہ کلمات زبان پر جاری ہو گئے۔ طلحہ نے تیزی سے اسٹیئرنگ گھمایا اور گاڑی اس بچی سے چند انچ کے فاصلے سے مڑ کر آگے نکل گئی۔ طلحہ نے بریک لگا دیے۔ شکر ہوا کہ پیچھے آنے والی گاڑیاں یہ صورتحال دیکھ کر رک گئی تھی۔ سفینہ کو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا دل کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ وہ تیزی سے کار سے اتری اور اس بچی کو گود میں اٹھا کر شدت جذبات سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے آنسو حجاب میں جذب ہو رہے تھے اور زبان الحمدللہ کا ورد کر رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں سکینہ کا چہرہ تھا، اور وہ بے تابی سے اس بچی کو چوم رہی تھی۔ اسی اثنا میں ساتھی بچیاں بھی قریب آ گئی۔ ان میں سے ایک جو خود بمشکل 10 سال کی ہوگی، ہیرا ہیرا پکارتے ہوئے اس کی جانب لپکی، اور ہیرا روتے ہوئے آپی آپی کہتے ہوئے اپنی بہن سے لپٹ گئی۔ خدا نخواستہ اس بچی کو کچھ ہو جاتا تو اس کے ماں باپ اس سے آگے سفینہ کچھ نہ سوچ پائی۔ ذہن کے پردے پر برسوں پرانا حادثہ ابھر آیا۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ بابا ہیرا کی تکلیف پر کیوں اتنے بے چین ہو گئے تھے۔ آج اسے اس حقیقت کا ادراک ہوا تھا کہ جب رب کائنات کسی کو ماں یا باپ کا رتبہ عطا فرماتے ہیں تو وہ انسان اس شجر کی مانند ہو جاتا ہے جو اپنے زیر سایہ آنے والے ہر ننھے پودے کو تحفظ دیتا ہے، چاہے وہ ننھا پودا اس کا اپنا ہو یا ہواؤں کے دوش پر